وانے بھائی کو سٹارٹ کرنے او سیکل سن، جب تو واپس آوا رزلٹ دیکھتے اور میرو رزلٹ سبن کے سامنے مت سنا ایک دم آتی کہ تو دیکھن میں پاس ہی دیکھن پھیلا نو کہا کہوں تو نو اگر میں ایک پیپر میں میری ری آ جائے میں پھیل ہو جاؤں تو پھیل کی مت گئی نو کہہ دیو مصروف کہ تو سو ایک مسلمان بھائی نے سلام کہہ دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ایک پرچہ میں پھیل ون بھائی کو سٹارٹ کرے تھوڑی سی ڈگائی اور نو بھائی سیکل سن نو ہاں اگر دو پرچان میں پھیل رہوں تو نو کہہ دیو تو سو دو مسلمان بھائی نے سلام کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب ایک بھی آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جواب کیسے دیں مجھے کی سمجھ میں نہ بات کرنے کہاں سے معلوم ہے بھائی نہ آئے تو سمجھ میں اب سمجھ میں آئے کیسے بھائی ہدایت النحو کافیہ اور تیرو صاحب بھلو کرے نحو میر صرف میر علم الصیغہ یہ کیسے سمجھ میں آپ کو پریشان ہو کیا کر کہا رہے ہیں آج اللہ رسول کی کوئی بات ہی نہ کر رہے لیکن کمال آپ کے اوپر بھی بالکل جم کے بیٹھے غالباً 1941 میں یا بس 42 ان میں سے یہ 1941 یا 42 میں نحو میں بڑے مدرسے کے سامنے جب یہ میدان ہوا کرتا تھا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا اور تاریخی جلسہ ہوا جس میں اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ شریف تھے انہوں نے 25,000 کا مجمع لکھا ہے کہ 25,000 لوگ اس اجتماع میں شریک تھے اس اجتماع میں اور حضرت جی کے جلسے میں دیوبند سہارنپور لکھنؤ دلی بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار اور جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شریک ہوئے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء شریک ہوئے مولانا علی میں ندوی یہ اکابر سب اس میں شریک ہوئے خیر جب جلسہ ہوا اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی تھی تو ایک نمبردار نے کسری کو پھیٹا باندرا کو اور پھٹکار کو سورو خوب ہری سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ حضرت آپ اتنا اونچا کلام کر رہے ہیں یہ ان پڑھ لیو آپ کی بات کو کیا سمجھے اور ان میں سے کچھ اونگ بھی رہے یہ کیا سمجھے آپ کی بات حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مولانا یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ میرے الفاظ نہیں سمجھ پا رہے لیکن میرا مقصد سمجھ رہے ہیں میرا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے بات کرنے کا جلسہ کرنے کا لکنات یہ کیسے ممکن ہے بتاؤ یہ اونگ رہے ہیں سو رہے ہیں تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لمبردار سے کہا لمبردار سو رہا ہے لکنا جی جاگ رہا ہوں حالانکہ سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں ارے بھائی سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بہت زور سے کیا کہہ رہا ہوں میں لکھنؤ کہہ رہے ہو جماعت میں چلو ارے سمجھ والی بات بھائی مقصد تو یہی تھا جلسہ 3 دن کا ہو 1 دن کا ہو زیادہ دن کا مقصد ایک جماعت میں چلو تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مولانا یہ لوگ اگرچہ میرے الفاظ نہیں سمجھ پا رہے لیکن میرا مقصد سمجھ رہے مجھے مقصد سمجھانا ہے میرے بھائیوں اگرچہ آپ اس مسابقے کے الفاظ وہ قواعد نہیں سمجھ رہے تھے لیکن آپ مقصد سمجھ رہے تھے مقصد
کیا مقصد سمجھ رہے تھے کہ اس ادارے میں مولویت کی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، یہ تو سمجھ رہے تھے اچھی پڑھائی ہو رہی ہے۔ سائل مولانا علی محمد صاحب تھے، 3 حکم حضرات، جج حضرات بیٹھے ہوئے تھے، بچوں سے جو سوال کیا گیا، الحمدللہ ہم بھی اتنا پڑھنا ہے جتنا تم لگا رکھیں، بچوں سے جو سوال ہو رہے تھے بچہ جواب دے رہے تھے، وہ الحمدللہ ہمیں بھی وہ بات یاد ہے جو بچوں نے سنائی، ہمارا بھی کام یہی ہے۔ تو خیر آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ الحمدللہ بچوں پہ اچھی محنت ہو رہی ہے اور یہی پڑھائی ہے، اس پڑھائی کو پڑھ کر کے اچھے اور جید عالم ہوتے ہیں۔ ہم بچپن میں اٹاوڑ میں پڑھتے تھے گاؤں میں، ہمارے استاد حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شیر محمد صاحب کے استاد تھے، مولانا خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے میوات کے علماء کے استاد تھے، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، ایسے استاد دکھائی نہیں دیتے۔ میری نظر میں پوری میوات میں اس وقت میں 2 استاد تھے پوری میوات میں، استاد تو اب بھی ہیں جب بھی تھے، لیکن 2 استاد کہ جن کی محنت بالکل الگ الگ، جن کا اخلاص بالکل الگ۔ ایک تو میل کے مدرسے پہ بوڑھے مولوی صاحب حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثال نہیں تھی خاص طور سے ان ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کے بارے میں۔ دوسرے نمبر میں اگر شمار ہوتا تھا تو وہ مولانا اشرف علی اٹاوی علیہ رحمہ کا ہوتا تھا۔ ہم نے کریمہ پڑھی اور حضرت نے کریمہ شروع کرائی تو ہم نے 2-4 صفحہ پڑھے، اس کے بعد حضرت کہنے لگے کہ ایک فصل اس کتاب میں بہت ٹیڑھی ہے، اور وہ ہے جب پڑھاؤں گا کہ جب تم بالکل 1 سال بعد پڑھاؤں گا، فصل ہے بہت ٹیڑھی فصل ہے، تمہارا یاد نہ ہو سب جلدی۔ میں نے کہی حضرت اگر آپ اسے اب بھی پڑھا دیں 1 سال بعد بھی پڑھا دینا۔ تو حضرت نے نگنا بعد بلکہ حضرت ایک دفعہ نکلوا تو دو، وہ فصل جو کریمہ کے آخر میں وہ ہے سارے علماء سارے مدرسین کیڑی بتاؤں گا۔ حضرت نے ایک دفعہ نکلوائی، اللہ کے فضل اس کے کرم سے میں نے دوسرے دن ہی پچ سنا۔ جب حضرت نے کہا کہ 1 سال بعد، میں نے کہا جی اس کو پڑھا دو کچھ نکلوا دو، 1 سال بعد میں نے بس سنا دی اور آج بھی سنا دوں گا بہت کم۔ بادن کی بات نہیں ہو، وہ تو ہو گئی کوئی 38 سے 39 سال کے بعد، آج بہت انشاءاللہ ایک آدھ غلطی ہو بھی سکے ہٹک بھی جاؤں، ورنہ کہا تو نہ ہٹ۔ سنو اے بی بالا چون سنوبر بے رخت چوماؤہا، زلف داری ہم چو عنبر لب چشاؤ کاورا، آفتاب عاشقانی ماہتاب دل برا، قبلہ آزادگانی اے صنم براؤخا، راؤخا اندر کشیدہ خاؤپا، درد مندم مستمندم تن گرفتہ تاؤپا، تاؤپا آمد نگار من مرا در عشق تو، داروے دارم تو داری درمیان لاؤبا، لاؤبا بر لاؤبا بنہاد باشد تا سحر، ماؤ یا در پیش باشد بستا باشد داورا، اے نگارا گر تمہارا یک شب مہماں بری، نقل خواہم از لبانت باؤ باؤ سینوہا، شاعرہ بسیار گفتہ شعر ہائے پر نمک، کس نہ گفتہ شعر ہم چو شاؤ آؤ داؤ یا۔ یہ وہ فصل ہے۔ اب تحسن میں کہا ہی بھائی، ارے تحسن میں کچھ بیٹھی ای تو بیٹھی، ایک بات میرا دماغ کیا جو ہے وہ بچپن میں خدا ترجمہ کتنے دن ہو گئے آپ دیکھیں، لیکن جو یاد کری 38-39 سال پہلے اللہ کے فضل سے، یہ ہمارا بھی کمال نہیں، یہ ہمارے اساتذہ کی دعا، ان کی محنت، ان سے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ تو بچوں نے ماشاءاللہ جو مسابقہ پیش کیا، واقعتاً جیسے مولانا حسن صاحب نے فرمایا یہ ایک مثالی ہے اور ایک قابل تقلید عمل ہے۔ ہم تمام اہل مدارس کو اپنے اپنے طور سے اچھی محنت ہو رہی ماشاءاللہ، مولانا شیر محمد صاحب کے مدرسے میں، جھبرا وٹن اور بھی جگہ بالغ کے مدرسے میں سبھی محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب بات، بجائے اس میں بچوں کے اور دوسرے مضامین ہٹائے جائیں، وہ وقتی تو فائدہ مند ہو سکتے ہیں لیکن دائمی نہیں ہو سکتے۔
دائمی تو فائدہ مند یہ قواعد ہو سکتے ہیں جن کا کتنے اچھے پیرائے میں اس کا عملی طور پر نمونہ پیش کیا گیا. تو عزیزوں یہ پڑھائی ایسی ہوتی ہے مولویت کی کہ ان میں اللہ رسول کی بات کم آتی ہے. ارے اللہ رسول کی بات کم آتی. اب آپ نے سنا کوئی اللہ رسول کی بات نہیں، لیکن اللہ رسول کی بات سمجھ سے صحیح آتی ہے. ہم پڑھتے تھے میزان ہماری ایک بھینس بڑی حرام نہیں، جب دودھ دے گئی ایک چون ملاوے بھگوان ایک مکھی میں تاڑے ہو. میں مکھی نے اڑا رہا ہوں کہ دھیرے کو ٹائم نور مول صاحب کو ڈر لیٹ ہو کے تک آؤں گی مکتب میں اور میں پڑھ رہا ہوں میزان میں صحیح. اب مول صاحب کو ڈر، اب میں یاد کر رہا ہوں گردان فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتما فعلتو فعلنا ایک سانس میں کئی مرتبہ. اب بھینس بجائے آ کے ماں کی اڑانے کے میں بھول گو اور یا میں لگ رہا پیڑ ہو گئے خود کی دھری مائی میری تھی میری پیڑھی میں ماں کی نت نہ اڑا رہا پھاں پھاں ملا. اللہ رسول کے پہر کہاں پڑھائیے تو میرے بھائیوں تہاری سمجھ میں ای تو نہاری پڑھائی کہا ہے، لیکن یہ ضرور سمجھ والی ہوئے گی کہ ان بچوں کو اچھی محنت ہوئی. بولیں بھائی تو اب تم بتاؤ کلیجے پہ ہاتھ رکھتے یہ سارے بچے فیل ہیں یا پاس؟ بتاؤ نا پاس. اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے مدرسوں میں ایک ہی آپشن ہوتا ہے بس پاس ہی پاس کا. یہاں فیل پاس کا آپشن نہیں ہوتا. یہ فیل پاس کا آپشن ہوتا ہے ایک اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں وہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں صرف ایک آپشن ہے یہاں بچے پاس ہی ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مدرسوں میں وہی بچے آتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں. جو بچے فیل ہوتے ہیں وہ مدرسوں میں آتے ہی نہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں کتاؤں کے پیچھے بلیوں کے پیچھے کیڑو پکڑن لو مچھلی پکڑن لو جنگل میں ڈار کی ڈار. وہ بچے وہ ہیں. مدرسوں میں تو آتے ہی وہ بچے ہیں جو بچپن سے ہی پاس ہیں. تو میرے بھائیوں مدرسوں میں صرف ایک آپشن ہے پاس ہونے کا. فیل پاس کا آپشن ہوتا ہے اسکول اور کالجوں میں. دو لڑکے اسکول میں پڑھتے تھے، ایک کا نام سیف ال ایک کا نام شاہ رخ. دونوں اسکول پڑھتے تھے. شاہ رخ کھاتے پیتے گھرانے کا مالدار، سیف ال بیچارہ غریب. سیف ال آیا شاہ رخ بھائی چل 10ویں کے رزلٹ آؤٹ ہو رہے ہیں چل دیکھ کہیں گے بھائی کہاں کہاں حساب کتاب ہے. تو شاہ رخ نے کہا کہ بھائی سیف ال آج ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں بہت بزی ہوں 10-20 آدمی آلریڈی ہمارے پچھڑی بیٹھے رہا وہ پر تو ٹائم ہے نا پر تو لے میری بائک کی چابی لے جا رول نمبر لے جا میرے بھی اپنا رزلٹ دیکھ کے آیا. والے بائک اسٹارٹ کرنے او سیف ال سن جب تم واپس آوا رزلٹ دیکھتے اور میرا رزلٹ سبن کے سامنے مت سنا ایک دم آتی کہ تو دیکھن میں پاس ہی دیکھن پھیلا نو کہا کہوں تو اگر میں ایک پیپر میں میری ری آ جائے میں فیل ہو جاؤں تو فیل کی مت کہہ دیو مسرو کہ تو سو ایک مسلمان بھائی کو سلام کہہ دیو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ایک پرچہ میں فیل ون بائک اسٹارٹ کرے تھوڑی سی ڈگائی اور نو بھائی سیکل سن نکھاں اگر 2 پر چاند میں پھیل رہوں تو نو کہہ دیو تو سو 2 مسلمان بھائی نے سلام کہہ دیو نو ٹھیک ہے. سیف ال آیا رزلٹ دیکھ کے والے کہی شاہ رخ بھائی مبارک ہو تو سو پوری امت نے سلام کہو. تو بھائی سن بھائی تو یہ فیل پاس کا سسٹم کہاں ہوتا ہے؟ اسکول اور کالجوں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ سارے بچے پاس ہی ہوتے ہیں. میرے عزیزوں ہم یہ دیکھیں اب کہ مدرسوں میں کیسے کیسے گھڑ گھڑ کے سکھا سکھا کے کیسے کیسے بچے تیار کیا جا رہے ہیں. دیکھو دنیا میں مختلف طریقے کی فیکٹری کارخانے کہیں جوتے بنتے ہیں کہیں چپل بنتی ہیں کہیں کپڑا بنتے ہیں کہیں چشمہ بنتے ہیں کہیں کچھ مختلف کارخانے اور مدرسے یہ بھی کارخانے. ارے بولو یہ کیا ہیں؟ کارخانے. ہمارے قوم کے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جگہ جگہ دکان کھل گئی. دکان نہیں، دکان تو ہی نہیں. آپ کہتے تو ہو کچھ اور سمجھ گئی لیکن دکان تو ہی ہے، شو روم بھی تو ہی ہے. دکان میں تو تھوڑا مال ہوتا ہے، شو روم میں چیز بکتی ہے. یہ شو روم بھی نہیں ہے، یہ کارخانے. بولو بھائی کیا ہے؟ بولو کارخانے. کہیں فیکٹری میں کپڑے تیار ہوتے ہیں کہیں جوتے تیار ہوتے ہیں. اس فیکٹری اس کارخانے میں حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں.
وہ ہو گئی سبحان اللہ۔ عالم دین تیار ہوتے ہیں، مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، قاری تیار ہوتے ہیں، مسجدوں کے امام تیار ہوتے ہیں، تو یہ مدرسے حافظ عالم بننے کی فیکٹری اور کارخانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کارخانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیکھی نظریں ہیں لوگوں کی، دوسروں کی تو بات چھوڑو، اپنوں کی بھی نظریں تیکھی ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی کہیں ایک میٹنگ ہوئی، کسی ساتھی نے بتایا تو کسی ایجوکیٹڈ آدمی نے مدرسوں پر بڑی کیچڑ اچھالی، اب مدرسوں میں بچوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، جبکہ یاد رکھو مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 4% ہے، 4%۔ 4% بچے مسجد، مکتب اور مدرسہ سب کو ملا کر کے 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ ایجوکیٹڈ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان مدرسوں میں بچوں کی زندگی لائف خراب کی جا رہی، برباد کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ایسے ہی سر پھرے میرے پاس آئے، کہنے لگے نماز پڑھی، میں نے بھائی چالے لیں، ہاں جی چالے لیں گے۔ وہ بہت بڑا بلڈر تھا میوات کا، کہنے لگے مول صاحب میں نے آپ کا نام تو سن رکھا لیکن ملاقات آج ہو رہی ہے، میں کی بڑی اچھی بات ہے، جزاک اللہ۔ تو کہنے لگے چائے پینے کے بعد میں کہ مول صاحب ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو میں تمہیں کہہ، ساری دنیا کہیں تم ہی کہہ، ہم تو کہیں کہ بری نہ مانو۔ لوگ جی ان مدرسوں میں ایسی تعلیم، ایسی ایجوکیشن، ایسی شکشا بھی دو جو یہ بچہ اپنے پامن پر کھڑے ہو جائے۔ میں نے اس پلٹ کے کہی کہ آپ نے نماز پڑھی، بچے دیکھو استاد دیکھے، ان میں سے کون سا استاد اور کون سا بچہ اپنے ٹینٹ پر کھڑا ہو؟ بھائی آپ دیکھو کہ ٹینٹ پر کھڑا ہو، لوگ جی آپ کو ٹیڑھ سمجھ گئے۔ میں نے کہا ٹیڑھ ہونا آپ کے دل و دماغ میں جو کیڑا ہے وہ کڑمڑاتا ہے کبھی کبھی، میں پوری آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی مدرسوں سے حافظ قرآن بھی تیار ہوں اور یہاں سے سپاہی بھی، فوجی بھی تیار ہوں، مدرسوں سے عالم بھی پیدا ہو اور وکیل جج بھی پیدا ہو، ساتھ ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہاں میں چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا، قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عالم وکیل بن جاتا ہے، جج بن جاتا ہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ دین کا کام کرے۔ جن بچوں نے، میوات کے بچوں نے ٹیوشن کے ذریعے یا اپنے شوق کے ذریعے اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کر لی، میں 1 درجن گنواتا ہوں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ ان کی داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، لباس پوشاک بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ یہ میدان ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں مدرسوں میں نہ سپاہی تیار ہوتے ہیں، نہ فوجی تیار ہوتے ہیں، نہ ان میں ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، جج اور وکیل تیار ہوتے ہیں۔ ان میں صرف اور صرف دین کے داعی اور شیدائی، حافظ قرآن، عالم دین اور مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو جج بنانے، وکیل بنانے تو ان کے لیے دوسرے ادارے ہیں، دوسرے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھا کر کے آپ اپنے بچوں کو چاہے ڈگری پہنچاؤ، لیکن اللہ کے لیے ان مدرسوں میں صرف خالص حافظ اور عالم بننے کی لیے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم آئے گی تو یاد رکھو ہماری مسجدوں کو امام نہیں ملیں گے، نماز جنازہ پڑھانے والے فری میں نہیں ملیں گے، بچوں کے کانوں میں اذان تکبیر دینے والے نہیں ملیں گے۔ یہ برکت ہے انہی مدارس اسلامیہ کی کہ ان سے حافظ قرآن تیار۔ میں اپنی بات بتاؤں گا، میں اگر مولوی کے ساتھ ساتھ کوئی اور ڈگری میرے پاس ہوتی تو میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا نہیں، بیٹھتا آفس میں ہوتا اور خدا بہتر میں کہا ہوتا۔ اور میں تو فوج میں ریلیجیس ٹیچر صوبیدار کی پوسٹنگ ہوتی ہے، شروع سے ہی میرا نمبر آ گیا تھا 1998 میں، اور بالکل بہت قریب تھا کہ میرا سلیکشن ہو جاتا۔ میں ان کاغذات کو لے کے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا سبحانی مدرسے میں، اور میں نے خوشی خوشی وہ پیپر پیش کیے تو حضرت اللہ کے قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمایا، یہ کہا کہ حکیم الدین ہم نے آپ کو مولوی بنایا ہے، فوجی نہیں بنایا۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ کر کے وہی اپنی ٹوکری میں ڈال دیے۔ بتاؤ ہم کون سا کام نہیں کر سکتے؟ لیڈری نہیں کر سکتے، بیلری نہیں کر سکتے، CSC سینٹر نہیں کھول سکتے، کہ ہم پرچون کی دکان نہیں کھول سکتے، کپڑوں کی دکان نہیں
کھول سکتے یا جوتوں کی دکان، کون سا کام ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں پھر امت کا، ملت کا اتنا عظیم سرمایہ جو بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کو کون سنبھالے گا، اس کی کون فکر اٹھے گا؟ اس لیے بھائیوں ان مدرسوں میں جو کام ہو رہا ہے بہت اونچا کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ماسٹر نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں اور ماسٹروں اور وکیلوں نے اگر کام کیا تو صرف اپنے پیٹ کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہماری جو ذمہ دار جو ڈیوٹی ہے، ان مدرسوں سے حافظ جی بناؤ، مول صاحب بناؤ، بتاؤ اس میں اگر ذرہ بھی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو رہی تو آپ ہمیں بتاؤ دو کہ مول صاحب اتنے مدرسے، ہماری مسجدوں میں امام نہیں ہے، مسجدوں میں قرآن کریم سے تراویح پڑھانے والے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں تمہاری مسجدیں کم، ہمارے حافظ کی زیادہ، قرآن کریم سننے والے کم، سنانے والے زیادہ، اور علماء مفتیان کرام کی بڑی تعداد الحمدللہ ان مدرسوں سے پڑھ کر کے نکلی۔ اللہ کے لیے ان مدرسوں کے کردار پر انگلی مت اٹھائیے۔ یہی مدرسے ہیں جب امت پر، ملک پر برے حالات آئے اور آتے ہیں تو سب سے پہلے انہی مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والے میدان میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری تاریخ اٹھا کرتے ہیں مدرسوں کے علماء کی، 1857 میں جو عظیم انقلاب تھا ہمارے دیش کی تاریخ کا، اس میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ 51,500 علماء کرام تھے جنہوں نے صرف 1857 میں پھانسی کا پھندا چڑھایا۔ کس کے لیے؟ اپنے دیش کی آزادی کے لیے۔ جب بھی کبھی کوئی فتنہ آیا دیش پر یا ہمارے مذہب اسلام پر، سب سے پہلے علماء کرام نے مقابلہ کیا۔ مرزا قادیانی آئے، اس کا مقابلہ علماء کرام نے کیا۔ جو کہتا تھا کہ میں نبی، اس نے بھی کیڑو کی طرح مختلف رنگ بدلے، کبھی کہتا ہے میں امام مہدی، پھر کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح، پھر کہتا ہے میں ذلی نبی، پھر کہتا ہے میں بروزی نبی، پھر کہتا ہے کہ میں تو محمد رسول اللہ نعوذ باللہ۔ اتنے رنگ بدلے مرزا غلام قادیانی نے، لیکن اس کا تعاقب کس نے کیا؟ انہی مدرسوں کے پڑھنے والوں نے کیا۔ عام آدمی تو ایمان کا سودا کرتے ہوئے چلے گئے، مرتد ہوتے چلے گئے، نبی مان بیٹھے، آج بھی مان رہے ہیں، آج بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، آج بھی سینہ شکر ہے علماء کرام۔ ایک نیا فتنہ 1.5-2 سال سے چلتے چلتے اب پورے ملک میں پیر پسار رہا ہے، فتنہ شکیلیت۔ فتنہ شکیلیت بہار سے فتنہ اٹھا ہے شکیل بن حنیف کا۔ وہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ بتاؤ کتنے لوگوں نے مان لیا کہ ہاں تو امام مہدی ہے۔ کون ہے یہ لوگ ماننے والے؟ یہ وہ ہیں جن کا مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں، علماء سے کوئی جوڑ نہیں، تبلیغی جماعت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ایسے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، ایمان سے منحرف ہو رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں وہ لوگ ان کے چکر میں آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی علماء کرام اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ امام مہدی جس زمانے میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک میں فرمایا، اور یہ کہتا ہے شکیل بن حنیف کہ میں امام مہدی ہوں۔ سنو امام مہدی کی 3 پہچان بتاؤں گا آپ کو، ہر آدمی اپنے دل و دماغ میں بٹھائے امام مہدی کیسا ہوگا۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور وہ عرب سے ہوگا، مکہ مدینے سے ہوگا، اور اس نالائق کا ظہور کہاں سے ہوا ہے؟ بولو بھائی، بہار سے۔ پتا چلا یہ امام مہدی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری دلیل، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، میرے نبی کے نام پر ہوگا۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو جو امام مہدی آئیں گے ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ بولو بھائی، محمد۔ اور اس نالائق کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ پتہ چلا یہ امام مہدی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی کا نام محمد، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر یعنی عبداللہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ امام مہدی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نام محمد، اس کے باپ کا نام عبداللہ، بلکہ اس کا نام شکیل اور اس کے باپ کا نام حنیف۔ پتہ چلا یہ امام مہدی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب بھی کبھی امت پہ، ملت پہ وقت آئے، حالات آئے، تو سب سے پہلے ان مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے میدان میں آتے ہیں سامنے۔
سارے پروفیسر سارے ڈاکٹر ہاسپٹلوں میں چھپ جاتے ہیں، اصل ان کے پاس جانکاری نہیں ہے اس طرح مقابلہ کیا جائے۔ وہ تو ایجوکیٹڈ آدمی ہے جو دماغ میں بات آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے ان مدارس اسلامیہ میں ان بچوں کا اس کھیپ کا تیار کرنا، تاکہ آئندہ چل کر یہ دین متین کی حفاظت، نشر و اشاعت اور صحیح تحقیق کے لیے کام آئے، اور امت کے ملت کے ہر موڑ پر یہ رہنمائی کرتے ہیں، ڈائریکشن کرتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ آپ کا اٹکا سٹکا کیوں نہ ہو اسے یہ حل بھی کرتے ہیں۔ میں دو بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے دو سوال کر رہا ہوں اور تمہاری کڑی پہ جوڑا ہے، اگر جواب دے جاؤ تو بغیر ہم سے علماء سے پوچھیں۔ پہلے نمبر پہ ایک سوال، 4 پاؤں کو کتا اور 4 پاؤں کو بکرا، 4 پاؤں کا کتا حرام اور 4 پاؤں کا بکرا حلال۔ بلاؤ کسی ایجوکیٹڈ کو، وہ دے دلیل اس بات کی کہ کتا حرام کیوں ہے بکرا حلال کیوں ہے، جبکہ بہت سارے کتے بکرے سے زیادہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت میں کتا حرام اور بکرا حلال ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب وہ دیں گے جنہوں نے مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ دال کھائی، سر پریشان، کھانا تو بہت دور کی بات، تم وہ دال پسند بھی نہیں کر سکتے۔ جو دال کھا کے جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے وہ جواب دیں گے 4 پاؤں کا کتا حرام اور 4 پاؤں کا بکرا حلال۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، جو بڑا جس پٹا کو اللہ مار دے اس کا کھانا حرام، جس پٹا کو ملا مارے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے اس کا کھانا حلال۔ دوسرے الفاظ کو اللہ کا مارا حرام اور ملا کا مارا حلال۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو مار دیا نہیں کھاتے، لیکن جسے ملا مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے کھاتے۔ کیا ریزن ہے؟ کوئی ایجوکیٹڈ اس کا جواب نہیں دے سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتا، جواب وہ دے گا اس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر دنیا سے 10 کروڑ مسلمان ایک دم مر جائیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، 10 کروڑ مسلمان ایک رات میں مر جائیں، دنیا پر دنیا کے نظام پر اور مذہب اسلام پر قرآن پر ایمان پر ایک بال برابر کوئی نقصان نہیں کرتا، کوئی نقصان نہیں 10 کروڑ مسلمان مرنے سے۔ لیکن موت العالم موت العالم، اگر ایک عالم مر جاتا ہے پوچھو علماء سے ساری دنیا بھی مر جاتی ہے، ایک مولوی کے مرنے سے پوری دنیا مر جاتی ہے، اور 10 کروڑ مسلمان مر جائے دنیا پر اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے بھائیوں ان بچوں کی مدارس علامت کی اہمیت ہے۔ کیسے کیسے معصوم بچوں نے قرآن سنا ہے، کتابیں سنائی۔ میں اس پر ان بچوں کو، ان اساتذہ کو اور آگے بڑھ کے مفتی مبارک حسین صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ان بچوں پہ ایسی محنت کی ہے جس کو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ کام کرنے کا ہے اور اس کام کو کرنا چاہیے، یہ قابل تقلید عمل ہے۔ اس سے بچوں کے حوصلے بلند ہوں گے، عقائد مضبوط ہوں گے، اور ان کے اندر اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا، آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے کہ آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں، مسابقہ کریں، کمپٹیشن کریں، اس سے حوصلہ ملتا ہے، اس سے جذبات میں نکھار آتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کا، اور خاص طور سے اہل مدرسہ کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ محفل سجائی، ہم کو آپ کو آمنے سامنے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔